کوئی بھی شے، کوئی بھی عمل بذات خود عبادت نہیں ہے، اس کے پیچھے جو امر ہے نا وہ فیصلہ کرے گا کہ امر ابلیس مانا ہے تو اس کی عبادت ہے، امر خدا مانا تو اس کی عبادت ہے۔ اللہ کی حدوں میں رہنا اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی حدوں میں رہ کے پانی پیتے رہیں عبادت ہے۔ ہمیں تو عبادات کا تصور دیا گیا ہے نا، قرآن نے عبادت کا تصور دیا۔ انسان ہر وقت کسی نہ کسی کا عبد ہے، یہی سبب ہے کہ ابلیس انسانوں پہ حق جتلائے گا، کیونکہ انسان نے کچھ کام شیطانی کیے ہوں گے، کچھ رحمانی کیے ہوں گے۔ شیطان کہے گا کہ میری حد میں ہے بندہ، اس وقت جو اللہ کے نمائندے ہیں وہ حق کے شفا دائر کریں گے۔ شفا سمجھتے ہیں نا، یعنی میری کھیتی آپ کی کھیتی کے ساتھ ہے تو میں کہتا ہوں کہ جی اس نے میری زمین کے 2 میٹر لے لیے ہیں، حق شفا، اسی سے شفاعت۔ شفاعت سائیڈ بازی نہیں ہے کہ جیسے یہاں ہوتی ہے نا کہ ایک بندے نے موٹر سائیکل چوری کی ہے تو اسے ادھر سے کال آ گئی ہمارا بندہ چھوڑ دو، ہم سمجھتے ہیں شفاعت یہ ہے۔ شفاعت یہ نہیں ہے۔ شفاعت کیا ہے کہ وہ دائرہ خداوندی میں چلتا رہا لیکن اس سے لغزشیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، ممکن ہے کسی کی توبہ کی توفیق نہ ہوئی ہو، خامیاں رہ گئی ہیں، لیکن اس راہ پہ چلا ہے، پھر جو الہی نمائندے ہیں وہ شفاعت کریں گے کہ نہیں نہیں یہ ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ اور شفاعت کا تعلق ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قیامت سے مربوط ہے، نہ نہ، شفاعت ہر لمحہ ہو رہی ہے۔ ہمارے زبانوں پر ان مقدس ہستیوں کا نام آنا یہ شفاعت ہے تو ہم ان کا نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا حدود میں رہنا، حج کی مثال لے لیں، اگر کوئی محرم میں جائے وہاں قربانی بھی کرے، طواف بھی کرے، رمی کنکریاں بھی مارے، احرام باندھے، عرفات میں جائے، حج ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 7 چکر لگانے ہیں فی نفس ہی ذاتی طور پر وہ عبادت نہیں ہے، چونکہ امر 10 ذی الحج کو ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ عمل تھوڑا ہو یا بہت، عبادت وہی شمار ہوگا جو صاحب امر کی اطاعت میں۔ صلح حدیبیہ، کیونکہ سرکار بتا چکے تھے کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، تو سب 100% اسی نیت سے آئے تھے کہ ہم نے کر کے جانا ہے، زیارت کعبہ کر کے جانی ہے اور سارے مناسک ادا کرنے ہیں۔ لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے دستخط فرما دیے کہ اس سال ہم زیارت کعبہ کیے بغیر واپس جائیں گے۔ اب اگر کوئی مسلمان اپنی مرضی سے جاتا، عمرہ کرتا، قربانی کرتا، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، مزدلفہ، میقات، مشعر، طواف، منا، ہر جگہ پہ سب کچھ کرتا، جتنا قدم آگے بڑھتا اتنا قدم گناہ ہوتا۔ کیوں؟ اب کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ کعبہ کے چکر لگائے اور جتنے چکر زیادہ لگائے اتنے گناہ شمار ہوں؟ یہ تو عجیب بات نہیں ہے۔ کیوں؟ طواف کعبہ کا ہو رہا ہے لیکن صاحب امر کی نافرمانی کر رہا ہے، لہذا جتنے چکر زیادہ لگائے گا اتنے چکر میں زیادہ آئے گا۔ جب سرکار نے قلم اٹھا لیا، اگر اس کو تلوار اٹھاتا تو جہاد نہیں فساد ہوتا۔ لہذا جو چیزیں ہیں بذات خود کوئی بھی عمل عبادت نہیں، اس کے امر کے تسلیم کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور جتنے بھی حج کے ارکان ہیں اگر غور کریں تو یہ انسان کے تسلیم کرنے کا امتحان ہے۔ پتھر ہے، جب کہا چومنا ہے تو چومنا ہے، جو اندر رکھے تھے وہ بھی تو پتھر کے ہی تھے، کہا اسے توڑنا ہے اسے توڑنا ہے، کہیں پہ توڑنا عبادت ہے، کہیں پہ چومنا عبادت ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ چیزیں کچھ بھی بری نہیں ہے، نہ اچھی ہے نہ بری ہے۔ اس طرح ہماری زندگی میں وہ کہتے ہیں یار فلاں بندہ بڑا غصے والا ہے، یا غصہ کسی اور مقصد کے لیے رکھا تھا۔ غصہ کس لیے رکھا ہوا ہے کہ جو بھی بات امر الہی کے خلاف دیکھو تو آپ کو فل غصہ آنا چاہیے۔ جب بھی ہم میں سے کوئی گالی بکتا ہے اور کسی کو گالی پہ غصہ نہیں آتا تو غیرت نہیں ہے اس میں، وہاں غصہ آنا چاہیے۔ اس غصے کا اظہار جیسے بھی کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے غصہ اس مقام کے لیے ہے، کیونکہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی تم میں سے کوئی ایک گالی دیتا ہے تو قبر میں اپنے لیے ایک بچھو تیار کر لیتا ہے۔ سسٹم ہے نا مالک کا، یعنی جو چیز یہاں شکل میں ہے وہ اوپر والی دنیا میں خیال میں ہے، وہاں تخیل ہے، خیال ہے وہ، اور جو چیز وہاں شکل میں ہے یہاں خیال میں ہے۔ مثلا جب یہاں پہ ہم کہتے ہیں ایک دفعہ الحمدللہ، یہاں پہ ایک تخیل ہے یہ، لیکن جب یہ الحمدللہ نے اوپر جانا ہے کسی نہ کسی شکل میں جانا ہے، یعنی یہاں پہ جو چیزیں شکل و صورت ہیں، ہر شے تبھی نظر آئے گی اس کو شکل و صورت ہو، یہ وہاں تخیلات کی صورت میں ہے، اور جو چیزیں
وہاں شکل کی صورت میں ہے، یہاں تخیل کی صورت میں۔ نماز کی ایک شکل ہے اور باقاعدہ معصومین کی احادیث ہیں کہ جب نمازیں جاتی ہیں، یہ مفہوم ہے کہ کسی کی نماز کانی ہوتی ہے، کسی کی لنگڑی ہوتی ہے، اور نماز بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ تو نے مجھے بد شکل کر دی ہے۔ تجسم اعمال یعنی ہمارے جو اعمال ہیں ان کا جسم اختیار کرنا، یہ سب لوگ مانتے ہیں، تمام مکاتب فکر اس پہ متفق ہیں۔ یعنی اس وقت جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں ہیں جو لکھی جا رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی شکلیں بنتی جا رہی ہیں، وہ شکلیں ڈسپیچ ہوں گی اور وہی شکلیں ہماری دوست ہوں گی۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے مستقل دوست کون سے بناتے ہیں۔